الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم۔ قبل اس کے کہ کچھ باتیں کہی جائیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو یہ ماحول بنا ہے اٹھنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے جانے اور آنے کا، اس ماحول کو ختم کریں۔ ابھی میرے چند کلمات کے بعد آپ سیمانچل اور بہار اور ملک کی عظیم ترین علمی، ادبی، فقہی، سماجی، معاشرتی شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ، نائب ناظم امارت شریعہ پلواری شریف پٹنہ کا پرمغز، جامع، مؤثر، مفید خطاب سننے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلسے کو خلاصے کے طور پہ آپ اس طرح سے سننے کی کوشش کریں، ایک پیغام، ایک اچھا عنوان آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ ادھر بہت سارے بچے کھڑے ہیں، آپ اندر چلے آئیں، آپ بیٹھ جائیں، پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح سے میلہ نہ لگائیں، بیٹھ جائیں۔ ادھر پیچھے جو حضرات الگ الگ ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں، آپ آگے آ جائیے۔ یہ چاچا لوگ آپ آگے آئیے نا، ان کو پیچھے والے کو آگے کر دیجیے۔ ادھر کچھ لوگ الگ الگ محلہ بنا کے بیٹھے ہیں، ہم تو یوں ہی پہلے سے بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کٹتے ہو، بٹتے ہو تو کٹتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں شاید کسی اور کو، لیکن سبق سب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کوئی کسی کے لیے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سبق سب کے لیے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سمٹ جائیں۔ یہ پیچھے والے حضرات رضاکار بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ انہیں قریب کر دیں۔ سڑک پہ چلنے پھرنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ خدا کے واسطے ماحول کو انتہائی سنجیدہ بنا دیں۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ جلسہ جھندوا کے اندر، فوربس گنج کے علاقے کے اندر ایک بڑے پنڈال اور ایک بڑے نظام کے ساتھ قائم ہے۔ جلسے کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس علاقے کے مائناز عالم دین، انتہائی متحرک، فعال، سماج، معاشرے، قوم اور ملت کا درد رکھنے والے، زمین کے اوپر زمینی مسائل کو دیکھ کر تڑپنے اور بلکنے والے اور ان کے حل کے لیے کوششیں کرنے والے علماء سے اپنی شکایتوں اور سماج اور معاشرے کی دشواریوں کو پیش کر کے ان کو اپنے یہاں کی خیر، فلاح اور بہبود کے لیے دعوت دینے والے میرے رفیق گرامی جناب مولانا ظفر امام قاسمی اور ان کے رفقا نے بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے یہ جلسہ سجا ہے۔ مجھ کو محسوس نہیں تھا، اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جھندوا میں اتنا بڑا جلسہ آپ نے اور آپ کے دوستوں نے سجایا اور بنایا اور سنوارا اور نکھارا ہے۔ اندازہ نہیں لگ رہا تھا، جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو کلومیٹر دور تک انسان کا تانتا لگا ہوا تھا۔ اللہ الصمد، یہ ایسا اجتماع ہے کہ آپ کے لیے، قوم اور ملت کے لیے جگنے اور جگ کر سنورنے کا موقع مولانا ظفر امام نوشاد بھائی اور یہاں کے دیگر علماء ان کے ساتھیوں نے پیش کیا ہے، اسے آپ کو خوب استفادہ کرنا ہے۔ بھائی منا صاحب نے جو بات ابھی پیش کی، چند کلمات انہوں نے کہے اس خطے کے لیے، جو جھندوا کی جگہ ہے، جو فوربس گنج کی جگہ ہے، جو ارریہ کا سیما نیپال اور بارڈر سے لگتا ہے، اس بندے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محبت کا چراغ جلانے والا، امن کا دین جلانے والا، پیار و محبت کے پیغام کو لے کے میرے بیچ، ہمارے بیچ آنے والا، خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ کے دلوں میں امیدوں کا چراغ جلانے والا بندہ ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عمر کی درازی کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ منا بھائی آپ سب کے دلوں میں بستے رہیں، منا پیارا کو کہتے ہیں، آپ پیار کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بسیں، خوبصورت رہیں، خوشنما بن کے رہیں، اللہ آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ یہی دیش کی خوبصورتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جا کے ان کے درمیان میں اپنی گیت گایا کرتے ہیں، لوگ ڈفلی بجاتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب برادران
جلسے کے معاونین کو، جلسے کے مشیران کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کی ایک جماعت ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کئی رضاکار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ صاحب آپ کے جلسے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کے امام سے الگ ان کا دھرم اور مذہب ہے، لیکن انسانیت کے نام پہ، آدمیت کے نام پہ، علاقے کی دھرتی اور مٹی کی محبت کے نام پہ وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس محبت کے چراغ کو آپ کو اور ہم کو اور سب کو مل کے جلائے رکھنا ہے۔ اللہ آپ کے علاقے کو، سماج کو، خطے کو سلامت رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں تو پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بات کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے یہاں ایک جلسے سے آ رہا ہوں، اور حیرت ہوگی جلسہ بول رہا ہوں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ وہ جلسہ نہیں ہے، لیکن جلسے کی شکل ہے۔ جلسے کی تو عظیم شخصیات یہاں جمع ہیں جو ملک کے اندر مؤثر ترین خدمات اور کوششوں اور اپنے قادر کلامی اور اشعار اور نظامت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بھائی مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب اور دل خیر آبادی، دلوں کی دھڑکن، خیر آباد کی مٹی کی خوبصورت یہ خوشبو۔ ابھی میں پچھلے ہفتہ خیر آباد سے گھوم کے آیا ہوں۔ اتفاق سوئے اتفاق کہ دل خیر آبادی صاحب سے میری ملاقات خیر آباد میں نہ ہو سکی۔ میں گیا منگولوم میں گیا، جہاں مولانا عبدالحی مفتاحی دامت برکاتہ میرے استاد محترم ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی۔ ایک مولانا فضل حق صاحب خیر آباد بادی کے گھر پہ گیا، وہاں ملاقات ہوئی۔ مولانا ضیاء الدین صاحب کے یہاں گیا، سکٹی گیا، مبارک پور گیا، علوم گیا، علوم گیا، جامعہ آباد گیا، پرانی جگہ میں گیا۔ ان جگہوں کے اوپر جا کے ملاقات کر کے میں آیا ہوں۔ واقعی وہاں ایک نکاح پڑھا میں نے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ خیر آباد سے متصل جہانہ گنج ہے، جہانہ گنج کی کافی رشتہ داری خیر آباد میں، اور خیر آباد کی کافی رشتہ داری جہانہ گنج میں۔ میرے استاد نے مجھے دعوت دی کہ مفتی اطہر تم آؤ، میرے بیٹے کی شادی ہے، شرکت کرو۔ وہ استاد جب میں اسکول میں تھا 9 کلاس میں، تو میرے گھر آئے تھے اور میرے گاؤں میں تراویح پڑھائی تھی جہانہ گنج سے، اور میں نے خدمت کی اور پاؤں دبایا، تو انہوں نے میری ماں اور میرے باپ سے کہا کہ اس بچے کو اسکول میں پڑھاؤ، یہ دین کا خادم بننے کی ہمت لگ رہی ہے، میرے حوالے کر دو۔ اسکول کے بستے گھر میں رکھوائے، 27 رمضان کو پکڑ کے جہانہ گنج لے کے چلے گئے، اور پھر تب تک میری آبیاری کی۔ آج میں 45 اور 46 سال کی عمر کا ہوں، اور آج تک میری نگہبانی کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا عقد ہوا تو کہا کہ تم آؤ اور اس کے نکاح کے اندر شرکت کرو۔ نکاح کی مجلس میں بتاتا ہوں کیسے نکاح ہوا۔ جہانہ گنج میں ایک محلہ ہے پوکھرا، خیر آبادی میں مجاہد بھائی پہچان رہے ہیں، محلہ پوکھرا میں حافظ نفیس اختر صاحب ہیں ہمارے استاد دفتر، تو ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ 3 بجے کا وقت طے تھا کہ بارات جانی ہے، تو میں نے کہا کہ حافظ جی استاد ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ میں بارات میں شرکت نہیں کرتا ہوں، اس لیے آپ کے بچے کی شادی میں ہوں، میں ارریہ سے آیا ہوں، لیکن بارات میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب تمہارے اصول کے تحت کام ہوگا، بے اصولی ہو جائے گی تو تمہاری جو سزا ہوگی تمہارا استاد قبول کرنے کو تیار ہوگا۔ الحمدللہ دل بڑا خوش ہوا۔ انوارالعلوم جہانہ گنج میں ظہر کی نماز کے بعد میں چلا گیا، 10 منٹ 20 منٹ آرام کیا۔ جب 2:45 بجے تو استاد صاحب کو فون آیا کہ 3 بجے بارات جانی ہے، 2:45 بج رہا ہے، پہنچ تو جاؤ تم گھر پہ۔ میں نے کہا کہ 15 منٹ کے اندر بارات جائے گی۔ کہاں آؤ، میں 2:45 بجے نکلا، 3 بجے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، نہ ہٹو نہ بچو، نہ لڑائی نہ ہڑدنگ بازی، نہ بم نہ پٹاخے نہ بارود، نہ گاڑیوں کی قطار نہ شامیانے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسی بارات جائے گی؟ تو لڑکے کے نانا بیٹھے ہوئے تھے، 5-7 لوگ بیٹھے تھے، ہاتھ میں ٹوپی لیے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ مفتی صاحب نے ٹوپی پہ ہاتھ دے دو، ٹوپی پہ ہاتھ دیا، دولہے کے سر پہ وہ ٹوپی رکھ دی گئی جو ٹوپی میں پہنا ہوں، دولہے کے سر پہ رکھ دی گئی۔ ایک کار آئی، آلٹو کار تھی، میرے خیال سے دلہن کے علاوہ شاید ایک آدمی کی چھوٹی بہن بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے۔ اس ٹوپی رکھنے کے بعد
بعد وہ لڑکا یعنی دولہا اس کار پہ بیٹھ گیا، کار آگے چلتے گئی، پچھم محلے میں اس کار کو جانا تھا، پیچھے پیچھے 5 سے 10 20 لوگ ہم لوگ ساتھ میں اس کے ہو گئے اور چلے گا، اور 20 سے 25 منٹ کے اندر سارا معاملہ ہوا، سب سبھی سمیٹ کے کھا کے نکاح پڑھ کے عصر اور مغرب کے بیچ پھر گھر چلے آئے۔ یہ نکاح ہوا۔ مولانا نے اور حافظ حفیظ صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا بارات، جس بارات کے بارے میں تم تصور کر رہے تھے تمہارے بہار کی بارات تو ہو سکتی ہے، تو یو پی اور اعظم گڑھ اور خیر آباد اور جہانہ گنج کی بارات ایسی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ابھی میں جس نکاح کو پڑھا کے آپ کے جلسے میں آ رہا ہوں، یہ آپ کے عربیہ کا واقعہ ہے، میں اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، علماء کے خطاب سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہے اور غلط ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، قرآن کہتا ہے کہ بولو، نصیحت کرو، تقریریں کرو، تحریریں لکھو، چلاؤ، چیخو، تذکرے کرو، بزرگوں کے، قرآن کے، دین کے، سنت کے، شریعت کے، احکام الہی کے تذکرے کرو، فائدہ ہوگا، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا، سماج میں چینجنگ آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ قرآن کی آیت ہے۔ میں مغرب کی نماز کے بعد ان کا دوست، ان کا شعبہ ہے دل خیر آبادی بھائی کا، قاری قمر الزمان قمر نعمانی، سیمانچل کا مشہور شاعر ہے، ان کے بیٹے کا نکاح آج مغرب کی نماز کے بعد۔ میں اس لڑکے کی انگلی پکڑا، میرے ساتھ قاری قمر الزمان، مولانا داؤد نعمانی، مولانا نور الزمان نقوی اور ایک لوگ گھر سے نکلے۔ لڑکی والے کا گھر دروازے پہ ہے، چند قدم کی دور پہ، آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ پیدل گئے، علماء کی مجلس سجی، مفتی نصیر الدین قاسمی جو دہلی رہتے ہیں ان کا خطاب ہوا، مولانا شاہد رحمانی قاسمی ان کا 20 منٹ کا خطاب ہوا، ہم نے اجازت لی، نکاح پڑھایا اور نکاح کی مجلس میں دعائیں ہوئی اور آسان اور مسنون نکاح کی عملی تقریب، سنت پہ، شریعت پہ، نکاح کے احکام پہ اور آسان اور مسنون نکاح کی فضیلت میں گفتگو ہوئی، نکاح پڑھا کے ایجاب و قبول کر کے دعا دے دیا گیا، چھوارے بانٹ دیے گئے، سب اپنے گھر کو چلے گئے اور نکاح منعقد ہو گیا اور ختم ہو گیا، مجلس پوری ہو گئی۔ ایک گاڑی بھی بارات میں نہیں گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ جب میں جلدی جلدی کر کے یہاں آ رہا تھا تو میں نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکا پیدل چل کے اپنے گھر چلا آیا، کہا کہ دلہن کو دیر ہے، مجھے یہاں رکھ کے لڑکی والے کا بھوج اور کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے دعوت اور بھوج نہیں کھانے ہے۔ قاری صاحب کا بیٹا گھر چلا گیا اور پیدل چلا گیا، پھر رخصت ابھی جانے والی ہے یا جائے گا؟ ایسا نکاح آج آپ کے علاقے میں، آپ کے عربیہ میں، آپ کے جوبہ پلاسی میں نکاح منعقد ہو رہا ہے۔ اور میں نے پورے مجمع سے کہا کہ بتاؤ 1 روپے لیا گیا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، روپے تو دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو کسی قسم کی دعوت تک نہیں دی گئی۔ سماج اور معاشرے کے زندہ دل اور زندہ ضمیر لوگوں، بیٹیاں مسلمانوں کی مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھوں ایمان کا سودا کر رہی ہے، مسجد کے بجائے مندروں کے چوکھٹ کے اوپر وہ دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، بس اڈوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، ٹرین کے ڈبوں کے اندر جھولیاں پھیلا رہی ہیں۔ اور نوجوانوں جن کو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دیا تھا، حوصلہ دیا تھا، تم دلی کھٹ سکتے تھے، پنجاب کما سکتے تھے، ممبئی ہریانہ کی خاک چاند سکتے تھے، اپنے علاقے کی بھٹی کے اندر، اپنے علاقے کی کمپنیوں کے اندر سیمنٹ کی بوریاں اپنے کاندھے کے اوپر رکھ کے اپنی زندگی کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے بال بچے کے عزم کے لیے، گھر دوار کھانے کے لیے تم اپنی زندگی کا بود و باش کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی غیرت کو چند ٹکے کے لیے بیچ دیا۔ آج کے نوجوان پیسے کے بغیر، روپے کے بغیر، سامان کے بغیر، گھوڑے اور جوڑے کے بغیر، بم اور پٹاخے کے بغیر، 50 گاڑیوں کے قافلے کے بغیر نکاح کو نکاح سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تمہارے لیے
امان اللہ قمرثانی نعمانی کا یہ نکاح بھی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. تم چاہو تو ایسا نکاح منعقد کر سکتے ہو. تمہارے سماج اور تمہارے معاشرے اور تمہارے محلے کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. جو بیٹیاں زحمت بنی ہوئی ہیں, خدا کے رسول نے اسے رحمت کہا تھا, اس دوبارہ تم اس کو آج رحمت کی شکل میں دنیا کے سامنے میں پیش کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ تم تہیہ کرو اور کوشش کرو اور آج کے اس جلسے میں عہد کرو کہ انشاءاللہ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے سماج میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. مضبوطی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے. محمد تکیے تک تک دیدم دم سے کشیدم نہیں تو جلسے کا رواج ہے. سنا تذکرے کر دیے, بات ختم ہو گئی. عزم کرو, ارادہ کرو اور طے کرو. ایسی ماں جو بیٹھی ہوئی ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے بارے میں کہا, نکاح کے رسومات کے سلسلے میں مائیں ہماری امام ہیں. ان اماموں نے گھر گھر کی لٹھیاں دو دی. سارا معاملہ شوہر صحیح کر کے آتا, بیٹا صحیح کر کے آتا, خاندان کے لوگ صحیح کر کے آتے. ماں رسم و رواج کی پابندی میں نکاح کو جٹل اور مشکل ترین بنانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہے. اس لیے اس نکاح کے اندر, رشتے کے اندر خیر اور برکت نہیں ہے. ماں سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹیوں کی نیلانے کو بند کرو, بیٹیوں کی نیلانے کو بند کرو. ملک کے حالات کو دیکھو, لوگوں کی تمہارے اوپر نظروں کو دیکھو اور پھر یہ طے کرو کہ تمہاری بیٹیاں کہاں محفوظ رہیں گی. تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر میں محفوظ نہیں ہیں, تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر سے فرار ہو رہی ہیں. ابھی ایسے واقعات ہمارے عربیہ اور سیمانچل میں پیش آ رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب پورا ملک سفر کرتے ہیں, سیمانچل سفر کرتے ہیں. مولانا مفتی سہراب عالم ندوی صاحب, ان کے کلیجے ان کے دل سے پوچھو کہ حالات کیسے ہیں, عمارت شریعہ میں کیسے فتوے آتے ہیں, کیسے مسائل آتے ہیں. دارالقضا سے پوچھو جا کر کے کن حالات. ابھی مولانا مجاہد حسین صاحب میرے مدرسے میں 3 صاحب آئے, 3 بقرعید کی چھٹی سے پہلے 3 صاحب میرے مدرسے میں آئے. بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں, ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آواز جا رہی ہے تو سنو, اور اگر آواز نہیں جا رہی تو سامعین بیٹھے ہوئے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سناؤ. 3 صاحب آئے اور آ کے مجھ سے کہنے لگے, اس میں سے ایک صاحب کہ مفتی صاحب مولانا اطہر صاحب تم ہی ہو. تو میں نے کہا یہاں مولانا اطہر نہیں ہوں. تو کہنے لگے کہ مجھے خلا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ بھیا کیوں خلا کراؤ گے. تو کہنے لگا کہ نہیں, سوال جواب کی اجازت نہیں ہے, بولو ہماری بیٹی کا خلا کرنا کہ نہیں کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, جب تک سوال نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے خلا کرانا چاہتے ہو, کب شادی ہوئی, معاملہ کیا ہوا, پھر تو بات کریں گے ہم. تو یہ غصہ ہو گیا. جو صاحب تھے, 2 عورت بھی تھی, ایک نوجوان لڑکی اور ایک بوڑھی ماں بغل میں. تو اس نے پردہ کر لیا, بغل میں ایک بندہ تھا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ اتنا سخت سست کیوں بات کر رہا ہے, ان کو پوچھئے کہ آخر خلا کیوں کروانا چاہتا ہے. تو جب زیادہ ضد کیا تو اس بندے نے کہا کہ میرا داماد پاگل ہو گیا. تو میں نے کہا کتنے دن پہلے شادی ہوئی, تو بتایا کہ 11 دن پہلے شادی ہوئی اور میرا داماد پاگل ہو گیا. میں نے کہا کہ پاگل کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے, 11 دن میں آپ کا داماد پاگل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں پاگل تو اب ہوا, تو ابھی ہم کہاں سے سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے. ہم نے کہا کہ آپ نے پاگل کہا کہ ڈاکٹر نے اس کو پاگل کہا. اب یہ زیادہ غصہ ہوا تو مجھ کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کا بہنوئی یعنی اس کا داماد اس کو ٹوکا اور کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. مجھ کو کہا کہ مفتی اطہر یہ جھوٹ بولتا ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی یعنی میری سالی کی شادی 11 دن پہلے اس کے تعلق والے بوائے فرینڈ سے اس کے محبت کے رشتے کے ساتھ اس کی پسند کے مطابق کیا گیا تھا. لیکن 11ویں رات کو یہ لڑکی اس دوسرے لڑکے سے محبت کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کے چلی گئی اور پکڑی گئی, اور یہ لڑکی بزد ہو گئی کہ میں دوسرے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, اس لیے خلا پہلے سے مرد کرانا چاہتا ہے, بات کرانا چاہتا ہے. بات سچی اور حق اور یہ آپ بتائیے کلیجہ اور کان پھٹنے اور سن ہونے والی بات ہے کہ نہیں. ماں بیٹھی ہوئی ہے بغل میں, میں نے معلوم کیا بچیوں سے, ماں بیٹھی ہوئی ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹی کس طریقے سے انتخاب کرتی ہے. میرا سمجھ کیا کہاں چلا گیا. ابھی 11 دن رشتے تو ہو رہے ہیں, باپ خلا کرا رہا ہے. کن حالات کے اندر وہ باپ آیا ہوگا اور کن حالات میں وہ ماں آئی ہوگی. بیٹی آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور آپ میک اپ میں ہیں, کپڑوں
میں ہیں، شادیوں میں ہیں، بازیب میں ہیں، اچھے اچھے کپڑوں کو پہن کر کے جنازے میں جانے کے لیے آپ کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، آپ اپنے میں مگن ہیں اور آپ کی بچیاں اور میری بچیاں سماج کے لیے ناسور بن رہی ہیں۔ اس لیے باتوں کو سمیٹتا ہوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ بچیوں کے اوپر کنٹرول کرو، بچیوں کے ہاتھ میں بلا ضرورت فون مت دو۔ یہ فون تمہاری اور میری بچیوں کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے بچوں کے ہاتھ سے موبائل کو دور رکھیے، اپنی نگرانی میں بچیوں کو فون کروائیے اور بلا ضرورت کو فون ان کے ہاتھوں میں نہ دیجیے۔ نمبر 2، مخلوط تعلیم اور تربیت سے حد الامکان بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 4، بچیوں کو خوب پڑھائیے، پردے کا اہتمام کیجیے، حیا کا اہتمام کیجیے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی اکیلی بیٹی نہیں ہے، آپ کے خاندان کی بچی ہے اور سماج کی یہ عزت و آبرو ہے، اور یہ ملت کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ اور عائشہ اور سمیہ کی بیٹی ہے۔ اے لوگوں، اس لیے طے کرو کہ اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو گے اور سماج میں ایک سادہ اور حیا اور عزت اور آبرو کا پیغام دینے کے لیے تم کوشش کرو گے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بس 2-4 منٹ اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنے سماج پہ نظر رکھنا۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑی جماعت جلسے کے اندر آتی ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیے کتنوں کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، کتنوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، اور کتنے مسجد میں جاتے ہیں۔ 5 وقت کی اذان آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے کی مسجد میں ہوتی ہے، لیکن بتائیے کہ فجر میں کتنے مسلمان، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ آپ بتائیے چوک پہ چوراہے پہ آپ کی تعداد کتنی رہتی ہے؟ دین کے مشورے میں اور دین کی مجلسوں میں آپ کی تعداد کتنی رہتی ہے؟ ابھی 29 جون کو پٹنہ کے گاندھی میدان کے اندر امارت شریعہ کے زیر اہتمام وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف جو اعلان کیا گیا ہے، ہم کو اور آپ کو اس میں ایک گھر سے کم ایک ذمہ دار بندے کو شریک ہو کے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ آپ میں سے کون کتنا ذمہ دار اور کتنا باضمیر اور کتنا ہی باقیدار انسان اس دن ثابت ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بندے مومن بننے کی کوشش کیجیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راہ خدا میں جو کوشش کرے گا، ہمتیں کرے گا، عزائم لے گا، محنتیں کرے گا، مشقتیں کرے گا، لنہدینہم سبلنا، یقیناً ضرور بھی ضرور ہم اسے اپنے راہوں کی توفیق دیں گے، اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے، اپنے راستے پہ چلا دیں گے۔ خدا کے راستے پہ مسلمانوں چلنا چاہتے ہو، دین کو زندہ کرنا چاہتے ہو، قرآن کو زندہ کرنا چاہتے ہو، سنت و شریعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو، مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، مدرسوں کی بقا اور تحفظ کے لیے عزم و ارادہ کرنا چاہتے ہو، علماء کے شاخہ بشانہ رہ کے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے مفید اور مؤثر بننا چاہتے ہو، تو طے کرو کہ بدلیں گے، اور جب تک بدلیں گے نہیں تب تک سماج اور معاشرے کو ہم بدل کیسے سکیں گے؟ دیکھو صحابہ کرام اپنی ذات سے تبدیلیاں شروع کرتے تھے، اپنے گھرانے سے تبدیلیاں شروع کرتے تھے۔ اصلاح معاشرے کے جلسے آج ناکام اس لیے ہے کہ ہم نے کہا ہر بندہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سدھرو، آپ کہتے ہیں کہ مولوی بدلے، کوئی نہیں بدل رہا۔ میں آپ ہم سے یہ کہتے ہیں ہم سب مل کے خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب مل کے خود کو پریاس کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں بیٹھا ہوا مسلمان یہ محاسبہ کرے کہ آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنی بیوی کی کلائی پکڑ کے بیٹھیں گے، تم کتنے وقت کا نماز پڑھتی ہو؟ ماں کے آنچل کے سامنے میں بیٹھ کے بیٹھیں گے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے بیٹھیں گے، اس بیٹے کو بٹھائیں گے جس بیٹے کا کیش سے آپ عیش کی زندگی بسر کر رہے ہو، ان کو بٹھائیں گے۔ تمہاری زندگی سنت و شریعت کے گزر رہی کہ نہیں گزر رہی ہے؟ یہ ایمان کے تحفظ کا جلسہ ہے، یہ فروغ علم کا جلسہ ہے۔ آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ علم کی تبلیغ، علم کی ترویج، علم کے تحفظ، علم کے بقا کے لیے جلوہ اور اس علاقے کے اندر کوششیں کرنی ہے۔ آج نیت کرو، آج طے کرو اور آج عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے، میرا گھرانہ بدلے گا، میری بیوی، میرے بال بچے، بھائی بہن، خاندان، محلہ، پڑوس، سماج، گاؤں، وارڈ، پنچایت، بلاک، ضلع، اسٹیٹ، ملک، عالم کے لیے ہم بدلنے کی کوشش کریں گے، نیت کریں گے، ایک عزم کریں گے، ارادہ کریں گے۔ کچھ بھی
اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھے, ہمت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, عزم اور استقلال کے ساتھ بندے مومن بننے کا ارادہ کرو. ایمان کو سلامت رکھو. غیروں کے سامنے تمہارے ماتھے ٹکے نہیں ہیں تو اپنے اعمال اور کردار کے ساتھ بھی ہندوانہ, مشرکانہ, کافرانہ اعمال سے اپنی زندگی کو, اپنے گھر بار کو, اپنے عبادات کو بچانے کی کوشش کرو اور پریاس کرو اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس عظیم الشان اجتماع سے تبدیلی کا پیغام لے کے جائیں گے, عزم اور ارادہ کر کے جائیں گے, نکاح کو بھی آسان بنائیں گے, سماج اور معاشرے کو امن والا, صلاحیت والا, عزم والا بنائیں گے, نشہ سے اپنے سماج کو پاک کریں گے, سماج میں بے حیائی اور بے غیرتی کو ہم اپنے آپ سے بھگائیں گے اور سماج سے بھگائیں گے, بے حیائی کو قلعہ قما کریں گے, لڑائی اور جھگڑے پر قدم لگائیں گے. آج آپ کے مقدمے تھانوں کے اندر بھرے پڑے ہیں, اپنے مقدمے اپنے گھر میں حل کرنے کی کوشش کرو, شہری پنچایتوں میں حل کرو, علماء کے پاس جاؤ, مصالحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور عزم کرو کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. کیا ہم سب تیار انشاءاللہ ہیں؟ تیار انشاءاللہ ہیں؟ تیار انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ عزم کی جو مضبوطی کے ساتھ کہیے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نکاح کو آسان بنائیں گے, کہیے انشاءاللہ, کہیے انشاءاللہ, کہیے انشاءاللہ. میں نے 2 نکاح کی مثال پیش کی, ایک نکاح کی مثال جو اعظم گڑھ کی 20 دن پہلے کی ہے اور ایک نکاح کی مثال آج کی ہے. اب معلومات کرنا چاہیں تو آپ بھوگا گاؤں سے معلومات کر سکتے ہیں. ایسا نکاح منعقد ہوا ہے میرے فاطمہ کے ساتھ, آپ بھی اسی طرز پہ اپنے بال بچوں کا نکاح کرنے کی کوشش کریں. تو نمبر 1 آسان بنائیں گے نکاح کو. نمبر 2 نشے سے سماج کو پاک کریں گے, کہیے انشاءاللہ, کہیے نشہ نہیں کریں گے, نشہ کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. لڑائی جھگڑے کو ختم کریں گے, پیار محبت سے مل کریں گے, مسجدوں کو آباد کریں گے, مدرسوں کو بچائیں گے, بیٹیوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے اور سماج میں اس طریقے سے صالح معاشرے کی تشکیل کریں گے. انشاءاللہ یہ جلسہ لاکھوں روپے کے خرچے کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے. سماج میں ایک شاندار تبدیلی آئے گی, ایک انقلاب آئے گا, بدلاؤ آئے گا. یہ جو لوگ باہر سے آئے, ہمارے مہمان بن کے آئے, مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب اور ہمارے بھائی دل خیر آبادی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب اور یہاں 50 علماء آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو گواہ بنائیں, ان کی زیارت اور ان کی دیدار کر رہے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. خود کو بدلیے, سماج کو بدلیے, ملک اور ملت کے اندر آپ کو آواز دیا جا رہا ہے. آؤ اٹھو, جگو, سنبھلو, سنبھلو, قوم اور ملت درد کے ساتھ کرا رہی ہے اور تمہیں پکار رہی ہے کہ صالح بندے مومن بن کر کے عزم اور ارادے کے ساتھ آؤ. قرآن کہتا ہے ہمارے اولاد کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہماری راہوں میں جو کوشش کرتے ہیں ہم نے یقیناً اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, زندگی کو صالح بنا کر جینے کی عزم اور ارادے کے ساتھ بندے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.